بھی ریسرچ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن اب صورتحال بہت خراب ہے اور بہت بری خبریں آ رہی ہیں۔ دنیا 2031 تک بہت بڑی تباہی کی طرف جا سکتی ہے۔ انسانوں کے رہنے والی یہ زمین جو ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس وقت جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گی، بلکہ آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیا ہم انسان جو اس وقت اربوں کی تعداد میں اس زمین پہ رہتے ہیں اپنی اس زمین کو، اپنے اس گھر کو بچا پائیں گے یا اس کو تباہ کر دیں گے؟ آنے والے 8 سال 10 سال یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 2031 تک بھیانک ماحولیاتی تباہی کا آغاز ہو جائے گا۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دنیا کے بڑے لیڈرز کیا کر رہے ہیں اور ہم اس تباہی تک کیسے پہنچے؟ دنیا کا درجہ حرارت کس تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ زمین کتنی گرم ہونے والی ہے آنے والے وقت میں، یہ آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ نہ صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ زمین کتنی گرم ہونے والی ہے، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اسے تباہی کس نوعیت کی آئے گی، اور گزشتہ چند صدیوں میں ہماری زمین کس رفتار سے گرم ہو رہی تھی اور اب اگلے 10 سالوں میں کس رفتار سے گرم ہونے والی ہے۔ یہ سارا کچھ اس ویلاگ میں غور سے سنیے گا، اور اس کو انگریزی میں سب ٹائٹل بھی بعد میں لگا دیں گے تاکہ تمام دنیا میں لوگ اس کو پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ اب ہماری تباہی ہمارے دروازے پہ کھڑی دستک دے رہی ہے۔ یہ ایک عالمی ماحولیاتی ماہرین نے اب خبردار کیا ہے کہ ہمارے سیارے کے جو اوسط درجہ حرارت ہے، اوسط کہتے ہیں جو ایوریج درجہ حرارت ہے ہمارے سیارے کا، وہ 2031 تک یعنی آج سے 10 سال کے بعد 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جائے گا، یعنی 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہمارے سیارے کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا۔ یہ کتنا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اس کا نتیجہ ناقابل یقین حد تک بھیانک ماحولیاتی تبدیلی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ یہ پیشن گوئی انہوں نے ماحولیاتی گھڑی ایک بنایا ہے، کلائمیٹ کلاک ایک تیار کیا ہے، سائنٹسٹ جو ماحولیاتی سائنسدان ہیں انہوں نے ایک کلائمیٹ کلاک بنایا ہے، اور اس کلاک کی بنیاد پر انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی ہے۔ اس کلاک کو 2015 میں بنایا گیا تھا تاکہ دنیا بھر میں جو بڑھتی ہوئی آلودگی ہے، عالمی درجہ حرارت میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس پر مسلسل نظر رکھی جا سکے اور مستقبل کا درست تعین کیا جا سکے کہ کس طرح کے ماحول سے ہمیں آنے والے وقت میں واسطہ پڑ سکتا ہے، یا کتنی بڑی تباہی جو ہے وہ آنے والی ہے، وہ دستک دے رہی ہے۔ اس بارے میں جو climateclock.net اس کے نام سے ایک باقاعدہ ویب سائٹ بھی موجود ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں، جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کے لمحہ بلمحہ اخراج اور درجہ حرارت میں اضافے کے علاوہ اس ممکنہ وقت کا بھی اندازہ پیش کر دیا گیا ہے کہ جب تک اس زمین کا درجہ حرارت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جائے گا، اور وہ بہت بڑی تباہی ہوگی، 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا بڑھ جانا۔ کلائمیٹ کلاک سے پتہ چلتا ہے کہ آج دنیا بھر میں ہر 1 سیکنڈ کے دوران 24 لاکھ پاؤنڈ یا تقریباً 11,000 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں شامل ہو رہی ہے۔ ہر 1 سیکنڈ میں اتنی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں جا رہی ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ 1.238 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، جو آئندہ 10 سالوں میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو لے گا۔ یہ بہت خطرناک ہے، اس کو روکنا ہوگا یا اس کو محدود کرنا ہوگا۔ یہ 1.5 ڈگری کی اہمیت کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق پچھلے کئی سال سے وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ 20ویں صدی کے اوسطن یا ایوریج عالمی درجہ حرارت کے مقابلے میں صرف 1.5% کا اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو بھی پوری انسانیت کے لیے انتہائی ہلاکت خیز یہ خبر ہے، اور یہ ہلاکت خیز ثابت ہوگا، کیونکہ اس اضافے کے بعد ماحولیاتی تباہی اتنی شدید ہو جائے گی کہ اس کا ازالہ کرنا ہم انسانوں کے بس سے باہر چلا جائے گا۔ واضح رہے کہ 1750 کو کتنے سال گزر گئے، 250 سال ایک اور 20 سال ایک، 21 سال ایک، یعنی 350 سال پہلے تقریباً جب صنعتی انقلاب نہیں آیا تھا، اس دنیا میں بڑی بڑی صنعتیں نہیں لگی تھی، تو 1750 سے پہلے تک اس زمین کا جو درجہ حرارت تھا جس میں ہم رہتے ہیں وہ 13.42 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، یعنی جو پوری زمین ہے
یہ جو گلوب ہے بال پورا زمین کا ارتھ، یہ جو پوری زمین کا ایک سیارہ ہے، اس کا جو ایوریج ٹیمپریچر تھا، یعنی ہر جگہ کا آپ ٹیمپریچر اکٹھا کریں اور اس کی ایوریج آپ نکال لیں پورے سال کی، تو جو اس کا ایوریج ٹیمپریچر تھا وہ 13.42 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جس کے بعد اس میں اضافہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہ اضافہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ انسانوں نے زمین کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کی تھی۔ سرحدوں سے بہت بڑے پیمانے پر خارج ہونے والی آلودگی کے نتیجے میں 1880 تک، یعنی اگلے 130 سال میں، اور پھر اس کے بعد 1919 کے درمیان، یعنی 1880 سے 1919 کے درمیان، یہ درجہ حرارت بڑھ کے 13.70% تک پہنچ گیا، ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ یعنی پہلے یہ 13.42 ڈگری سینٹی گریڈ پر تھا، پھر یہ 13.70 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، یعنی اس میں پوائنٹس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جبکہ 20ویں صدی میں یہ اوسطاً 15.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر رہا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 20ویں صدی میں ہم نے کتنی تباہی پھیلائی ہے۔ یہ جو سن 1900 سے شروع ہوا تھا، 1901 1902 1903 اور یہ 1999 تک جو گیا ہے، سن 2000 سے پہلے تک، اس کو ہم 100 سالوں کو 20ویں صدی کہتے ہیں۔ تو اس میں جو درجہ حرارت بڑھا ہے 1919 کے بعد سے لے کر اگلے 80 سالوں میں، ہم نے درجہ حرارت کو جو بڑھایا ہے وہ لگ بھگ 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھایا ہے، یعنی 13.70 سے 15.50 تک ہم اس کو لے گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں بہت محتاط بھی، تو تقریباً 1.25 ڈگری سینٹی گریڈ اس میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھلے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، آفات آئیں، جنگلات میں آگے لگیں، اور انسانیت اور انسان بہت بڑے پیمانے پر تباہ ہوئے۔ بہت سارے جانور یا جاندار، ان کی نسلیں اس صدی کے اندر اس دنیا سے غائب ہو گئی۔ انسان بھی ایسی غائب ہو سکتا ہے کسی وقت، جب اس کے رہنے کے لیے یہاں پہ ماحول نہیں رہے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور انسان اپنے گھر کو کیسے بچا سکتا ہے؟ ہم اپنی تباہی کو اپنے ہاتھوں سے دعوت دے رہے ہیں، سارے انسان مل کر، زیادہ تر وہ جو لالچ میں ہیں اور بہت پیسہ بنانے کے لیے ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امریکی ایک ادارہ ہے نوآ، اس کے مطابق زمین کا جو ایوریج درجہ حرارت سن 2000 میں 15.92 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی 20ویں صدی سے اوسطاً 4.42، یعنی آدھا ڈگری سینٹی گریڈ پھر بڑھ گیا۔ سن 2000 میں آدھا ڈگری سینٹی گریڈ پھر بڑھ گیا، اور 2020 میں یہ بڑھ کر 16.48 تک پہنچ گیا۔ 16.48 تک پہنچ گیا، یعنی گزشتہ 20-25 سال کے اندر جو درجہ حرارت ہم نے بڑھایا ہے وہ تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ مزید بڑھ گیا ہے۔ اور اس وقت جو درجہ حرارت زمین کا چل رہا ہے وہ 16.5 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے۔ آج سے 350 سال پہلے یہاں اس زمین کا درجہ حرارت 13.42 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اور آج 350 سال کے بعد اس زمین کا اوسطاً درجہ حرارت 16.48 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی 3 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ ایسے ہی ہے گرمیاں سردیاں ہمارے یہاں پہ آتی ہیں تو نہیں، یہ پوری زمین کا ایوریج درجہ حرارت ہے۔ اور اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ سائنسدان بار بار یہ خبردار کر رہے ہیں کہ زمین کے ماحول کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی سال کی طرح اس سال بھی COP26 کے موقع پر، یہ COP26 کا وہ بلواتے ہیں، اس میں عالمی سیاسی قیادت اور سرمایہ کار بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے بہت سارے فیصلے کرتے ہیں کہ زمین کو کیسے بچایا جا سکے کہ انسان اس کے اوپر زندہ رہ سکے۔ اور انہوں نے بتایا کہ اگلے چند سالوں میں انتہائی خطرناک صورتحال ہمارے سامنے آنے جا رہی ہے۔ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زمین ایک بہت کمزور دھاگے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، کسی بھی وقت وہ دھاگا ٹوٹے گا اور انسان ختم ہو جائیں گے۔ یہ وارننگ اقوام متحدہ نے دی ہے۔ گلاسگو میں جو اجلاس ہوا اس میں بہت ساری چیزیں خراب ہوئی، کئی لوگوں نے سنجیدگی دکھائی نہیں، اور آب و ہوا کے حوالے سے ایک معاہدہ تو ہوا ہے جس میں واضح طور پر کوئلے کا استعمال جو ہے وہ کم کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس دنیا میں جتنی تباہی پھیلائی ہے وہ کوئلے نے پہنچائی۔ کوئلے سے ٹرین، کوئلے سے بجلی، کوئلے سے مشینیں، کوئلے سے فیکٹریاں، ملیں، سب کچھ چلتا رہا ہے اس دنیا میں، انرجی بنتی رہی ہے۔
اور جتنے آپ کے آج ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے اتنا کوئلہ جلایا ہے کہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ کر دیا کی ٹیمپریچر کے اندر زمین کے. اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ترقی کرنا چھوڑ دے. جو اب ترقی پذیر ممالک ہیں, جب پسماندہ ممالک ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ایسی ترقی کرنے دو جیسے آپ نے کی تھی. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کر لی ہے ترقی, ہم نے پیسہ بنا لیا, ہمارے پاس سارا کچھ ہے, لہذا آپ اب رک جائیں اور یہ نہ کریں. لیکن دوسرے ملک جو غریب ملک ہے, جو پسماندہ ملک ہے, جو ترقی پذیر ملک ہے, وہ رکتے نہیں ہیں. اور جو نئے ملک جو سپر پاور بننا چاہتے ہیں وہ سستے فیول کے چکر میں کوئلہ چلا رہے ہیں دھڑا دھڑ, اور ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو اخراج ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے. انڈیا نے ماحولیات کے حوالے سے جو ہے وہ جب تجویز آئی کوئلے کے حوالے سے فوری طور پہ ختم کیا جائے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ سبسڈی جو ختم کر سکتے ہیں یہ ہم مرحلہ وار کر سکتے ہیں. تو بھارت کا نیگیٹو رول یہاں پہ بھی ہے. انہوں نے کہا یہ ہماری آبادی بہت بڑی ہے, غریب ہے, ان کو کھلانا پلانا ہے, ان کو ان کا خیال رکھنا ہے, لہذا ہمیں ترقی کرنی پڑے گی. اور اس ترقی کے لیے تو پھر بند کرو ڈرامے بازیاں, یہ ختم کریں ایٹم بم, یہ ختم کریں جو ہے وہ مہنگے مہنگے ہتھیار. $5.5 ارب کا انہوں نے رشیا سے لیا بھی وہ S-400. کیوں لیا؟ جب اتنا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں ایک دفاع جیسی چیز کے اوپر جو انسانیت کی تباہ کی طرف لے کے جا رہا ہے تو آپ خرچ کرنا بند کریں. ایک ہی کشمیر کا ایشو ہے, ریزالو کریں پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر, بند کریں فوجیں. ایک ہی چائنا کے ساتھ ایشو ہے, ریزالو کریں, بند کریں فوجیں. یہ سارا کچھ اضافی اخراجات سارے ملک اٹھا رہے ہیں, یہ اگر ختم کیے جائیں اور عوام کے اوپر خرچ کیے جائیں تو اتنی آلودگی پھیلائے بغیر ہم لوگوں کو خوشحال کر سکتے ہیں. لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو خوراک اور بنیادی سہولیات چاہیے, ان کے لیے آلودگی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جگہ انسانوں کے رہنے کی قابل نہیں رہے گی اگر ابھی بھی انسان باز نہ آئے. تو اس معاہدے پہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے دنیا کے درمیان, اس کے ایک حصے کے طور پر ممالک نے طے کیا ہے کہ کاربن میں مزید بڑی کٹوتیوں کا وعدہ پورا کرنے کے لیے وہ دوبارہ ملاقات کریں گے تاکہ 1.5 ڈگری کے حد کو حاصل کیا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا ٹمپریچر بڑھ جائے تو کوئی بات نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ کئی شہر سمندروں میں غرق ہو جائیں گے, بہت سارے پرندے ختم ہو جائیں گے, بہت سارے جانور ختم ہو جائیں گے, بہت ساری جگہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گی, بے شمار جنگلات ختم ہو جائیں گے, لوگوں کی صحت بگڑ جائے گی, نئے وبائی امراض آ جائیں گے اور بہت ساری مصیبتیں ہو جائیں گی. تو یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر عالمی درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو زمین پر اس کے شدید اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جیسے لاکھوں مزید لوگوں کو شدید گرمی کا اور حبس کا سامنا کرنا پڑے گا. ہیٹ ویوز آئے گی, ان سے کیسے نمٹیں گے؟ اب یہاں پہ جو معاہدہ ہے اس میں 3 بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں. نمبر 1 کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا جو ہدف ہے اس کو حاصل کیا جائے, یعنی اتنا درجہ حرارت بڑھے, اس سے زیادہ بالکل نہ بڑھے. لیکن کیا اس کے بعد آپ ایک نیا ہدف مقرر کریے کہ ہم اس سے آگے بڑھے؟ اب وقت آ گیا کہ انسان زمین کے درجہ حرارت کو واپس نیچے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. فی الحال یہ لگتا نہیں ہے, لیکن جب کوئی بہت بڑی تباہی آئے گی تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا تب جاگے گی. کورونا ایک تباہی تھی, اس نے پوری دنیا کو جگایا ہے, لوگوں نے اپنے آپ کو بہت تبدیل کیا ہے. تو اب یہ لوگ کیا ایک نئی تباہی کا انتظار کریں گے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے؟ بڑا سوال ہے. کوئلے کے استعمال کو محدود کرنے کی دوسری جو ہے وہ ایک شرط رکھی گئی ہے اس معاہدے کے اندر, اور ترقی پذیر ممالک جو ہے, غریب ملک جو ہیں, ان کو امیر ملک وسائل فراہم کریں تاکہ وہ کوئلے جیسی سستی چیز کے بجائے کوئی مہنگا فیول استعمال کر دیں لیکن ماحول کو آلودہ نہ بنائیں. یہ مل کر کرنا پڑے گا سارے انسانوں کو. زمین سارے انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. اگر آلودگی بڑھتی ہے, زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو امریکہ, کینیڈا, یورپ, رشیا سارے ایک طرح متاثر ہوں گے. ایسا نہیں کہ تباہی ایک ہی جگہ پہ آئے گی, یہ تباہی پھر اس پورے گلوب کے اوپر گھومے گی اور ہر جگہ ڈیزاسٹر ہوں گے. اب یہ معاہدہ جو سیاستدان ہیں, جو بہت بڑے بڑے جو سرمایہ کار ہیں, انہوں نے بڑے فخر سے کیا کہ ہم نے زمین کو بچانے کے لیے معاہدہ کیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس معاہدے پر بھی کیا کہہ رہے ہیں سائنسدانوں کو کہنا ہے کہ اس معاہدے میں طے شدہ اہداف عالمی درجہ حرارت میں خطرناک اضافے کو روکنے کے لیے ناکافی ہیں, اور یہ معاہدہ ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی توہین ہے. جو لوگ خطرے کے اندر ہیں اس وقت, ان کی توہین ہے یہ معاہدہ. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم کیسے بچا سکتے ہیں زمین کو. ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کے, یعنی لاہور کو آپ دیکھیں
اتنی کاربن چھوڑتے ہیں. صبح آپ یہ رنگ روڈ کے اوپر جائیں تو بے شمار فیکٹریاں ہیں وہاں, دکھائی نہیں دے رہا ہوتا صبح, اتنی دھند ہوتی ہے. وہ دھند نہیں ہے, وہ آلودگی ہے. ساری رات دھواں چھوڑتے ہیں زہریلا کاربن کا. اور پھر لاہور کی جو حالت ہوتی ہے, پوری دنیا میں اس وقت لاہور سب سے زیادہ آلودہ شہر بن گیا ہے. اس کی آب و ہوا جو ہے وہ سب سے زیادہ صحت کے خلاف کام کر رہی ہے. لاہور کی آب و ہوا پوری دنیا میں, یہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. آپ موٹر وے میں چلے جائیں, آج بھی لوگ فصلوں کو آگے لا رہے ہیں. دفعہ 144 نافذ ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, دڑا دڑ فصلوں کو آگے لا رہے ہیں. کیونکہ فصل کاٹ لیتے ہیں. آسان طریقہ یہ ہے بعد میں کہ آگ لگاؤ چاول کی فصل کے اندر جو خشک ہو گئی ہے اور زمین تیار کر دو اگلی دفعہ کے لیے. گورنمنٹ روکتی نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں پوری دنیا میں ہو رہی. ان چیزوں کو فوراً روکنے کی ضرورت ہے. درخت لگائیے, ماحول کو بچائیے. جہاں کچھ آپ چھوٹا سا بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ ضرور کیجیے, ورنہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہ زمین رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں.